میں ایک ایسے لو برڈ فینسیئر کے پاس آیا ہوں جو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ لو برڈ کی صرف خوبصورتی کے لیے لو برڈ خریدا ہے، صرف خوبصورتی، کوئی کمرشل انٹرسٹ نہیں۔ ایک ایسا جوان جو مجھ سے 1-2 سال بڑے ہیں، پاکستان میں جمع پلے ہیں، گریجویشن اسلام آباد میں کی، ایجوکیشن اینڈ ماسٹرز امریکہ مکمل کرنے کے بعد والد صاحب کے کاروبار کو سنبھالا۔ کون ہے؟ ابھی ان سے کچھ سنتے ہیں، اور وہ ایک فٹنس فریک ہیں۔ آج میں ان سے بھی کچھ مشورہ لوں گا کہ مجھے اپنے آپ کو فٹ کیسے کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں اس جوان کی بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام نوید بھائی، کیا حال ہے جی؟ آپ کا خیریت سے؟ سر، آپ نے سب سے پہلا لو برڈ کا جوڑا کب خریدا، کس سے خریدا اور کیوں خریدا؟ سر میں نے سب سے پہلا جوڑا تو نہیں، جوڑے خریدے، 8-10 اکٹھے ہی خریدے، بٹ ویری بیسک برڈز، فشریز اینڈ پرسناٹس، اور آپ ہی سے خریدے، اور آپ کی ویڈیوز دیکھ کے شوق آیا اور میں نے وہ برڈز خریدے، اور لیٹر آن پھر آپ ہی کی ویڈیوز دیکھ کے میں نے وہ سارے بیسک برڈز جو ہیں I got rid of them because I was always interested in different colors of different mutations. So ذرا لیول اپ کرنا چاہ رہا تھا میں۔ مجھے یاد ہے آپ نے جب سب سے پہلے مجھے آرڈر دیا نا کہ مجھے یہ برڈز چاہیے، جب آپ نے ایوری دکھائی تو آپ کو یاد ہے میں نے کہا سر یار آپ نے یہ روزی کوہلی فشری پرسناٹس مکس کیوں کرنے، میرے کہنے پہ نہ لگاؤ، یاد ہے؟ جی بالکل۔ لیکن آپ نے کہا تھا بس مجھے خوبصورتی چاہیے، میں نے بریڈ پہ نہیں لگانا۔ میں نے کہا یار یہ بندہ مجھے پھنسائے گا مستقبل میں۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی کیا، میرا آئیڈیا ہمیشہ سے یہ تھا کہ میں ایک کالونی بنا کے اس کے اندر میں یہ سارے مکس چھوڑنا چاہ رہا تھا۔ آئی ڈڈ ناٹ کیئر کہ کون سا اس کے اندر میل ہے کیا فیمیل ہے، میں نے نہ پیئرنگ کرنی تھی نہ بریڈنگ کرنی تھی۔ All I was interested was in their colors and their beautiful voices. سر ماشاءاللہ you take great interest in the beauty of your garden اور flowers, trees، یہ آپ کا شوق ہی ہے گھر والوں کا؟ That goes all to my mother's credit. اب یہ that is entirely her hobby and ساری اس کی contribution اس کے اندر ہے، بٹ کریڈٹ اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہو تو میں لے لیتا ہوں۔ تو سر برڈز کے متعلق بتائیں۔ برڈز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں ویری بیوٹیفل ہاؤس ان اے ویری بیوٹیفل لوکیشن، پیسفل ایریا، Thank you very much. تو برڈز کی ضرورت کیوں پڑی؟ Sir, I am a nature loving person from as far back as I can remember. اور اس جگہ پہ آ کے ابھی تو رات کا ٹائم ہے، آپ کبھی ادھر ارلی مارننگ، میں آیا ہوں ادھر ایک دفعہ صبح۔ دیٹ واز ان دا آفٹرنون، آپ کبھی ادھر ارلی مارننگ آئیں رائٹ آفٹر فجر کی جس وقت اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، وین دا ڈے لائٹ از بریکنگ، آپ ادھر ماحول دیکھا کریں، ادھر مختلف قسم کے برڈز، ان کی آوازیں، صاف ستھری آب و ہوا، یہاں پہ چیڑ کے درخت بہت زیادہ ہیں، نیچر از پرزروڈ ان دس پارٹ آف دا سٹی۔ سو ایسی جگہ پہ رہ کے، اور پلس اس کے اوپر سے پھر باہر لان کے ساتھ میری والدہ نے جو کچھ کر لیا ہے، سو آئی تھاٹ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے کہ یار اس کے اندر ایک اسینشیل انگریڈینٹ وہ لو برڈز ہیں جو ہونے چاہیے۔ اچھا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ لو برڈز رکھنا پالنا یہ ماڑے بندے کا کام ہے، ماڑے بندہ کا شوق ہے، یہ مرغی والوں کا کام ہے۔ ان کو ذرا کوئی منہ توڑ جواب میری طرف سے یار پلیز۔ سر ہماری سوسائٹی کی مسئلہ لو برڈز یا کسی کام میں نہیں ہے، مسئلہ ہماری سوسائٹی کی سوچ میں ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر صرف لو برڈز کے بارے میں ہی لوگوں میں یہ سوچ نہیں پائی جاتی، ہر قسم کے کام کے بارے میں، اسپیشلی جو کام گلیمرس نہیں ہیں ان کے بارے میں لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ اور یہی لوگ جس وقت باہر ویسٹرن کنٹریز میں، یورپ میں جاتے ہیں تو یہی لوگ وہاں پہ باتھ روم بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں، یہی لوگ وہاں پہ ٹیبلز بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں، یہی لوگ وہاں پہ میلز بھی سرو کر رہے ہوتے ہیں، بس ڈرائیورز ہوتے ہیں، بس ڈرائیورز ہوتے ہیں۔ اور جب وہاں سے وہ پاکستان میں آتے ہیں تو وہ چھاتی پھلا کے بڑے چودھری بن کے کہ جی ہم باہر برٹش بورن اینڈ وی آر یو ایس بورن اینڈ فورن پاسپورٹس، اور پاکستان میں انہوں نے آ کے یہ کام نہیں کرنا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا کام ہے جو اپنے ہاتھ سے نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ آئی ایم آف دا اوپینین کہ کوئی بھی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، آپ یہ سارے کام جب باہر جا کے کر سکتے ہیں تو یہی کام آپ اپنے ملک میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ایکسلنٹ یار، زبردست۔ دیٹ از مائی آنسر ٹو all these people. I've interviewed so many people لیکن I think they were the wrong selection for the right answers۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم شوقین ہیں لیکن they have 250 boxes up، خوراک انہوں نے ہلکی دی ہوتی ہے، خوبصورتی کا دھیان نہیں رکھتے۔ تو آپ کا پورا سیٹ اپ دے، obviously I know you from before، لیکن obviously for viewers it's going to be a bit of a surprise to see such a beautiful setup۔ تو آپ سے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، لو برڈز سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے، یا کسی دیکھنے والے کو لو برڈ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
I hope you've understood my question. Yes, I do. लव बर्ड से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, अभी तो एबटाबाद में ज़रा मौसम बदल रहा है, बट If you allow, may I intervene? एक चीज रह गई थी. जी बहुत सारे लोग समझते हैं कि फायदा का मतलब है सिर्फ मादियात, बस. which is absolutely rubbish. It is such a wrong approach. मैं बताता हूँ मुझे क्या फ़ायदा हुआ. मुझे फ़ायदा, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अभी तो एबटाबाद में ज़रा मौसम बदल रहा है, शामें ज़रा सर्द हो गई हैं. आज से 2 महीने पहले शाम को अपने लॉन में बैठ के लव बर्ड्स की ये जो कॉलोनी बाहर अभी आपने देखी, इसके अंदर वो लव बर्ड्स, यू नो, विद ऑल दोज ब्यूटीफुल कलर्स एंड ऑल दोज ब्यूटीफुल वॉइसेस इन द इवनिंग, शाम की एक चाय की प्याली इन दरख्तों के नीचे बैठ के विद दिस साइट, इससे बेहतर ज़िंदगी क्या होगी. ये फ़ायदा हुआ. यू सिट इन सच एन एटमोसफेयर, इन सच एन एम्बियंस, यू कनेक्ट विद द नेचर. इट इज़ so soothing for your soul. It is, you know, such an antidepressive remedy that you can give give to yourself. आजकल हमारा जिस किस्म का लाइफ स्टाइल है, जिस किस्म की हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ है, जितने स्ट्रेसेस हैं हमारी ज़िंदगी में, you know, to take time out of all those stresses and sitting in such an environment, इससे बड़ी blessing मेरा ख्याल में क्या होगी. मुझे आपसे गुफ्तगू करते हुए मेरे एक दोस्त याद है, कमांडर खालिद. तो उन्होंने मुझे कहा था, शेख साहब, लव बर्ड्स ने मुझे स्ट्रेस से निकाला है, डिप्रेशन से निकाला है, और एक हेक्टिक रूटीन से मुझे, यानी आप समझ लें, सुदन किया है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है. और ऑब्वियसली देखो, मैं मुख्तलिफ तरह की वीडियोस बनाता हूँ. मैंने कमाई की भी बनाई है, मैंने कमाया भी है, लव बर्ड्स की वजह से मैं घूमता फिरता भी हूँ. तो लोगों ने मेरी सिर्फ इन बातों पे फोकस किया है और बाकी बातों पे नहीं. So that's why I wanted to ask you this. I think कि लव बर्ड्स के काम में जो मैंने आपकी ऑनलाइन वीडियोस देखी हैं, माशाल्लाह, you're doing really good, the way you're promoting the hobby, and certainly there is a commercial angle to it as well, but I would think of that commercial angle as a byproduct. वो एक बाई प्रोडक्ट है मेरी नज़र में. The real beauty of this is कि क्या खूबसूरत खुदा की क्रिएशन है, क्या शाकार हैं, क्या कलर्स हैं, क्या आवाज़ें हैं. और आप ये सारी म्यूटेशंस, मुझे तो फ्रेंकली इन सब सारी म्यूटेशंस के जो आप नाम लेते हैं, ना मुझे वो नाम पता है, ना मुझे वो याद रहते हैं. ऑल आई सी इज़ दोज ब्यूटीफुल कलर्स एंड दोज वॉइसेस. और हर नया रंग, हर खूबसूरत रंग देख के मुंह से सुभान अल्लाह निकलता है. उनकी प्राइसेस सुन के सुभान अल्लाह नहीं निकलता, उनके रंग देख के सुन के मुंह से सुभान अल्लाह. सर, जनरल पब्लिक सोच रही होगी, इतना माशाल्लाह खूबसूरत तरीन घर, बड़ा खूबसूरत तरीन लॉन, लव बर्ड्स को जो शौक की निगाहों से देखते, ये कारोबार क्या करता है? कारोबार मेरा बहुत छोटा सा बिजनेस है जी, और उसका लव बर्ड से कोई लेना देना नहीं है. और लव बर्ड्स जो मैंने लिए आपसे, वो लव बर्ड्स भी मैंने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिए. और इसी के साथ ये भी ऐड कर दूं कि लव बर्ड्स अभी इस वक्त मेरे पास, ये इतनी बड़ी कॉलोनी आपने दिखाई, उसके अंदर सिर्फ 3 लव बर्ड्स हैं. बिकॉज एज आई सेड कि जो मैंने बेसिक लव बर्ड्स 6-7 पेयर्स आपसे लिए थे, आई गॉट रिड ऑफ देम बिकॉज आई वांटेड, यू नो, ब्यूटीफुल म्यूटेशंस, डिफरेंट कलर्स. सो उसमें आपने एक पेयर मुझे दिया, और वो अभी तक वो पेयर जो है वो ब्रीडिंग में कामयाब नहीं हो सका. सो यू नो, अच्छा, उससे कोई ब्रीड को नहीं आई? एक उसमें से चेक अभी मेरे पास निकला है, बट आई मीन द टोटल स्ट्रेंथ इन सच अ बिग कॉलोनी इज ओनली 3 बर्ड्स एट द मोमेंट. सो कभी इंशाल्लाह. अच्छा, एक जोड़ा और उसके साथ एक बच्चा है? एक बच्चा है. सो टोटल ये 3 बर्ड्स हैं. As I said, I want this colony to grow, or even when this grows, so I mean that's all that I mean I'm going to. आपके लिए खुशखबरी है सर. क्या सर? वापस जाकर एक गिफ्ट भेजूंगा. बड़ी मेहरबानी. और जितने में आपने एक जोड़ा लिया ना, हाँ जी, उसके अंदर अब 10 जोड़े आ जाते हैं. सर मैं, अच्छा, इसमें मैं आपकी गिफ्ट वाली बात पे ऐड कर दूं. आई एम अ वेरी कैमरा शाय पर्सन, और आपने मुझे, आज आप सुपरस्टार बन गए सर. कोई और होता तो मैं इनकार कर देता, मैं आपको इनकार कर नहीं सका. आपने मुझे सोशल मीडिया स्टार बना दिया, सो अब मैं जोड़ा तो आपसे मैं लूंगा. और सर, इफ यू डोंट माइंड, व्हाट डू यू डू फॉर वर्क? आप करते क्या? सर, आई हैव अ फ्यूल स्टेशन. मेरे वालिद साहब का ये बिजनेस था. इट वाज अ फैमिली बिजनेस, और मैं अब 4-5 साल हुए हैं कि मैंने अपने वालिद. लेकिन आई पर्सनली बिलीव दिस इज एवरीवन्स ड्रीम टू हैव अ फ्यूल स्टेशन. पीछे बैठे रहो, लाखों रुपए की गत्तियां गिनते जाओ और मौज मारो. सर अगेन, इसमें भी मैं ज़रा डिसएग्री इस तरह से करूंगा, और मैं ज़रा लोगों की यहाँ पे काउंसलिंग इस तरह से करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जनरली हैविंग अ फ्यूल स्टेशन इज़ कंसिडर्ड एज अ स्टेटस सिंबल, नंबर 1.
in certain segments of our society. And as for the people who are like on the higher end of that spectrum, maybe they sort of look down on businesses such as these. سو میں اس کے اندر یہی کہوں گا کہ میرے نزدیک نہ تو یہ کوئی اسٹیٹس سمبل ہے اور میرے نزدیک نہ ہی یہ کوئی سارٹ آف اے ڈیگریڈنگ اور لو لیول کاروبار ہے. پروفیٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے وہ دیٹ از اے سیپریٹ ڈبیٹ, بٹ میرے نزدیک دس از مائی اون بزنس. اس کے اندر میرے باپ دادا کی محنت ہے. سو میرے نزدیک اس سے بڑی بلیسنگ ہی کوئی نہیں ہے کہ ایبٹ آباد جیسے شہر میں, اپنے شہر کے اندر جہاں پہ آئی واز بورن اینڈ ریزڈ, میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں. اینڈ بیکاز آف دس بزنس الحمد للہ اللہ ہیز بلیسڈ می سو مچ دیٹ سٹنگ ان مائی اون سٹی, اے ویری اسمال سٹی ود اے ویری میڈیم انکم تھریش ہولڈ آف دا پیپل ہیئر, میں آئی ایم لیونگ اے لائف اسٹائل جو لائف اسٹائل اچیو کرنے کے لیے لوگوں کو ایون اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے. میں اپنے شہر میں بیٹھ کے جہاں پہ ایز سچ کوئی ایسی جاب اپرچونیٹیز بھی نہیں ہیں, میں وہ لائف اسٹائل انجوائے کر رہا ہوں ماشاءاللہ. اینڈ آئی ہیو فریڈم آن مائی ہینڈ. آئی ہیو کیا I think the biggest blessing is freedom. absolutely اس سے بڑی everything else that we have is a trade off of our freedom. The freedom is the biggest thing that we have, not the money. سر اختتام کرتے وقت لو برڈ کے لیے ایک جملہ. لو برڈس سے خوبصورت ہابی میرا خیال میں ہو ہی نہیں سکتی ہے. ناٹ اونلی لو برڈس, اینی تھنگ دیٹ برنگز یو کلوزر ٹو نیچر, دیٹ کنیکٹس یو ٹو نیچر, اس سے خوبصورت ہابی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اینڈ ریگارڈنگ دا کمرشل اسپیکٹس آف لو برڈس جس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے, اس میں ہیئرنگ فرام یو اباؤٹ دا بزنس اسپیکٹ آف اٹ, میں لو برڈ فینسیئرس کو یہی سجیسٹ کروں گا یار کہ خدا را اس مارکیٹ کو, اس ابھرتی مارکیٹ کو خراب نہ کریں, گریڈ کے آگے سرنڈر کر کے اس کو خراب نہ کریں. ایک اچھا کمرشل فیزیبلٹی اس کے اندر ہے, اس چیز کو اسپوائل نہ کریں. کسٹمر کیپچر کرنے کے لیے ریٹس کو گرانا, ایک دوسرے کی لیگ پولنگ, ہمارے لوگوں میں یہ عادت ہے کہ کسی کو فلرش کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں. سو اف ان دس انڈسٹری اف سرٹن پیپل آر فلرشنگ, تو انسٹیڈ آف لرننگ فرام دیم by taking them as a they'll case criticize. by taking them as a case study, don't learn from them, get mentorship from them, don't ان کی لیگ پولنگ نہ کی جائے. تھینک یو, جزاک اللہ باس. بہت شکریہ. سر آپ نے کہا آپ کیمرہ شائی ہیں, آپ بالکل کیمرہ شائی نہیں تھے.